نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ، صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ نفس مطمئنہ پہ ہے، انسان کے نفس کی چوتھی حالت ہے، اور اس کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورۃ فجر میں یہ فرمایا ہے کہ اے اطمینان پا جانے والی جان، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو جا، فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنہ، کہ جنت میں چلا جا۔ یعنی نفس کی یہ چوتھی حالت ہے۔ دو چیزیں جو اللہ پاک نے انسان سے طلب کی ہیں، یعنی یہ وہ مقام ہے، یہ وہ درجہ ہے جو نجات کا درجہ ہے۔ ایک نفس مطمئنہ، یعنی جب ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں تو جنت وہ مقام ہے، جنت وہ درجہ ہے کہ جس کے اہل جو ہیں وہ نفس مطمئنہ کے حامل ہیں، یعنی جن کا نفس مطمئنہ ہوگا ان کو اللہ حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے کیا اللہ فرمائے گا؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو۔ یعنی یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے کہ جب جنت کے اہل ہوگا، نفس مطمئنہ ہوگا، تو اس وقت بھی اللہ یہی فرمائیں گے کہ فادخلی فی عبادی، اب میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں چلا جا۔ یعنی نفس مطمئنہ جب تک اللہ کے خاص بندوں میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جس کو اللہ حکم فرمائیں گے کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ یعنی یہ چیزیں بھی راضیۃ مرضیہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے اللہ پہ راضی نہیں ہیں، لیکن نفس مطمئنہ وہ نفس ہے، وہ حالت ہے نفس کی کہ وہ اپنے رب پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہم جو عام لوگ ہیں وہ کبھی اللہ سے یہ شکوہ کرتے ہیں، اس کو زیادہ دولت دی، اس کو زیادہ حسن دیا، اس کو زیادہ بچے دیے، مجھے یہ نہ دیا، مجھے وہ نہ دیا۔ جب ہم ان چیزوں کو سوچتے رہتے ہیں، اللہ کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، تو کبھی بھی نفس اطمینان نہیں پاتا۔ یعنی نفس مطمئنہ ایک واحد وہ نفس ہے، وہ جان ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے کیا کہ اے نفس تو مجھ پہ راضی ہو گیا، میں تجھ پہ راضی ہو گیا۔ یعنی راضیۃ مرضیہ، جب تک ہم اپنے رب پہ راضی نہیں ہوں گے صاحبان، تب تک اللہ بھی ہم پہ راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تو ویسے ہی راضی ہے، وہ ناراض نہیں ہوتا۔ وہ ایسا رب ہے، وہ ایسا پروردگار ہے کہ رب اس کو کہتے ہیں جو کسی بھی حالت میں ناراض نہیں ہوتا۔ رب کی ایک مادی شکل ہمیں ماں کی صورت میں ملی ہے کہ بچہ کچھ بھی کر لے، ماں پھر بھی اس کو سینے سے لگاتی ہے۔ تو وہ پاک ذات ہے جس نے فرمایا میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں، وہ 70 نہیں، وہ 70,000 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جب وہ 70,000 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ایک ماں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں آنے دیتی، تو جس نے پوری کائنات خلق کی وہ کیسے سوچتا ہے انسان کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ غلطی کوتاہی تو انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، ہمیں اپنی ماں کو منانا آتا ہے، اپنے باپ کو منانا آتا ہے۔ کیسا بدبخت وہ شخص ہے جس کو اپنے رب کو منانا نہیں آتا۔ یہ بھی تو گر سیکھنا چاہیے، لیکن یہ تو وہ بتائے گا نا جس کا تعلق رب کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے صاحبان، نفس مطمئنہ وہ نفس ہے، اطمینان پا جانے والی وہ جان ہے جو اللہ پہ راضی ہو گئی، اللہ اس پہ راضی ہو گیا اور اللہ نے فرمایا جنت میں چلے جا۔ اب یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم جنت تو اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے جنت تو ان لوگوں کا حق ہے جو نفس مطمئنہ کے حامل ہیں، جنہوں نے کوشش کی اپنے نفس کو نفس امارہ سے نفس لوامہ، نفس لوامہ سے نفس ملہمہ، اور نفس ملہمہ سے نفس مطمئنہ وہ مقام ہے جب خدا واحد کی پاک ذات
عبد سے، نفس مطمئنہ سے کلام کرتا ہے، یعنی یہ دوسرا بڑا درجہ ہے، یہ دوسری بڑی وہ خوبصورت چیز ہے کہ نفس مطمئنہ سے اللہ کلام کرتا ہے کہ اے میرے نفس، اے اطمینان پا جانے والی جان، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو اپنے رب سے راضی ہو گیا، یعنی دونوں ایک دوسرے سے جب راضی ہو جائیں گے تو پھر جنت میں جائیں گے۔ یعنی جنت وہ جگہ ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو پھر اللہ پہ راضی ہونا پڑے گا، اس نے جو بھی دیا، جس حالت میں رکھا، جس جگہ رکھا، جیسے رکھا، جو جو کچھ عطا کیا، ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ یعنی نفس مطمئنہ اطمینان پا جانے والی وہ جان ہے کہ جو اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پہ راضی ہم نہیں ہوں گے تو ہم نفس مطمئنہ تک کیسے پہنچیں گے؟ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ دو چیزیں ہیں، یعنی دو ایسے مقام اور ایسے درجات ہیں جن پہ چل کے، جن پہ پہنچ کے اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہم کامیاب ہوں گے۔ ایک وہ نفس جس کو نفس مطمئنہ کہا گیا ہے، جب اللہ ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے ڈائریکٹ اس جان سے۔ کیا خیال ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی آواز سنی تو کیسے کرلا اٹھے، یا رب ارنی، یا رب ارنی، اے اللہ مجھے دکھا اپنا آپ، تیری آواز اتنی خوبصورت ہے۔ جس کی آواز اتنی خوبصورت ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ بھول گیا، کہا مجھے دکھا اپنا آپ۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے میرے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ تو میں نے کسی اور کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یہ حسن، یہ جلوہ، یہ خوبصورتی، یہ میں نے کسی اور کے حصے میں رکھا ہوا ہے، جس کو جو شاہد ہے، جو میرے ہونے کا سب سے پہلا گواہ ہے، تو اس کے لیے یہ چیزیں میں نے سنبھال کے رکھی ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کی آواز سنتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی آواز سنی تو ہر چیز سے فارغ ہو گئے، کہا مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی آواز سن کے تو اللہ کے دیکھنے کے شاہد ہوتے ہیں، تو نفس مطمئنہ بھی وہ ذات ہے، وہ نفس ہے جس سے اللہ ہم کلام ہوں گے۔ جب پہلی دفعہ نفس مطمئنہ سے اللہ ہم کلام ہوگا تو اس نفس کے وجود میں پھر طلب خداوندی اور معرفت خداوندی اور دیدار خدا اس وجود میں پیدا ہوگا، جب اللہ ہم کلام ہوگا اس نفس سے۔ اور دوسرا مقام کیا؟ اس دن نہ کام آئے گا مال جان، لیکن جو لے کے آیا الا بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آیا۔ یعنی قلب سلیم وہ قلب ہے جس کو اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ نفس مطمئنہ اور قلب سلیم یہ وہ دو درجات ہیں، جب تک انسان ان کا حامل نہیں ہوگا انسان کی نجات نہیں ہوگی۔ ویسے وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، نال شفاعت سرور عالم تو چھٹ سی عالم سارا ہو۔ یہ تو سلطان العارفین برہان واصلین کی پاک ذات نے بھی فرما دیا ہے کہ صرف اور صرف اس کی رحمت کے تقاضے سے پوری کائنات کو فلاح ملے گی، پوری کائنات کو نجات ملے گی۔ لیکن جو اللہ کا سٹیٹس ہے، جو اللہ کا معیار ہے، جو کامیابی اور نجات کا مقام ہے، وہ نفس مطمئنہ یا قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم، قلب کی تین حالتیں ہیں، یہ ہم انشاءاللہ اگلی گفتگو میں قلب کی حالتوں پہ بھی گفتگو کریں گے۔ قلب منیب، قلب شہید اور قلب سلیم، یہ تیسرا درجہ ہے جو قلب کا ہے۔ قلب سلیم سلامتی والا قلب ہے، یہ وہ قلب ہے جب اللہ، یعنی دونوں صورتوں میں سلامتی میں انسان داخل ہوتا ہے، ایک طرف اطمینان ہے، دوسری طرف سلامتی ہے۔ یعنی سلامتی اور اطمینان میں جب انسان اللہ کی ہر چیز سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی ہر عنایت سے، اللہ کی ہر تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سلامتی والا، یعنی پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے کہ پورے کے پورے، اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب پورے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا ہاتھ شامل ہوتا ہے، ہمارا وجود شامل ہوتا ہے، سر ہوتا ہے، پیر ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ نے یہ فرمایا ہے صاحبان کہ اپنے وجود ظاہر کو اور وجود باطن کو، دونوں کو اللہ کی اسلام کی حدوں میں داخل کر لو۔ جب آپ پورے کے پورے، یعنی وجود ظاہر نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، سارے اچھے کام کر رہا ہے، لیکن باطن اگر نہیں ہے، اصل مقصود تو اس نفس کو سب کچھ کروانا ہے۔ یہ تو آگ پانی مٹی ہوا کا پتلا ہے، یہ تو فارغ ہو جانا ہے، اس نے تو مر جانا ہے، خاک میں مل جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، ہوا میں شامل
شامل ہو جانا ہے، سارے وجود عنصری اپنی اپنی جگہ پہ واپس چلے جائیں گے، کل شیء یرجع الاصل ہی، ہر چیز اپنے اصل کی طرف واپس چلی جائے گی۔ تو پھر صاحبان پیچھے بچے گا نفس، وہ جان، اربع عناصر کی جان، جس نفس کے لیے یہ پوری کائنات تخلیق کی گئی۔ یہ نفس وہ وجود ہے، وہ بادشاہ ہے جس سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے میری بادشاہی کے ہوتے ہوئے، میری قدرت کے ہوتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو قادر سمجھا، تم نے اپنے آپ کو الہ مان لیا۔ فرعون نے سب سے پہلے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ دعویٰ فرعونیت نہیں تھا، یہ نفس امارہ کا دعویٰ تھا۔ باطن میں صوفیہ جو ہیں وہ یہ چیز فرماتے ہیں کہ وہ نفس امارہ کا دعویٰ تھا، اس نے وجود میں اور ظاہر میں بھی اس کا نفس اس پہ غالب تھا، اور اس نے پوری کائنات میں اس چیز کا اعلان کروا دیا کہ میں رب ہوں۔ لیکن اللہ کی وہ پاک ذات پھر جہاں پہ فرعون پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ موسیٰ بھی فرعونوں کے گھر میں پلتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خوبصورت بات ہے کہ اس فرعون جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، اس میں بت شکن بھی پیدا ہوا، اور اسی فرعون نے اپنے رب کو، جس نے اپنے آپ کو رب کہا ہوا تھا، اگر وہ رب ہوتا تو وہ جانتا یہی کل کو موسیٰ جو ہے یہی میرے خلاف ہوگا، یہی میری ربوبیت اور میری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ تو یہ تو سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ انسان نفس فرعون ہوتا ہے، موسیٰ ہدایت کے لیے بھی آتے ہیں۔ اس لیے صاحبان، نفس مطمئنہ نفس کی چوتھی حالت ہے جو ناجی ہے، جو نجات والا نفس ہے۔ یہ نفس مطمئنہ اور قلب سلیم ہی دو ایسے مقام ہیں جہاں پہ انسان کی نجات ہوتی ہے۔ جب تک نفس مطمئنہ نہیں ہوتا، ہم 100 بار بھی جنت مانگے، ویسے وہ کائنات کا حکم الحاکمین ہے، مالک و مختار ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جنت دے سکتا ہے، وہ بغیر جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے، بغیر عمل کے، بغیر کسی کوشش کے۔ لیکن جو ایک معیار ہے، جو ایک مقام ہے، جو ایک درجہ ہے، وہ تو صاحبان نفس مطمئنہ ہے، اطمینان پا جانے والی جان۔ جب اللہ کی ہر تقسیم پہ وہ راضی ہو جائے کہ مجھے جس حال میں رکھا، جیسے رکھے، وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ اللہ صاحبان کہتے ہی اس کو ہیں، رب کہتے ہی اس کو ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو ہر حالت میں جو کرے، جیسا کرے، جس وقت کرے، جو بھی کرے، وہ ٹھیک کرتا ہے۔ یہ صرف ہماری عقل ناقص ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ فلاں مر گیا ہے تو اس کا وقت نہیں تھا، یہ فلاں چلا گیا وہ جوان تھا، اس نے یہ کام کرنے تھے، اس نے وہ کام کرنے تھے۔ لیکن اللہ اس معرفت کو وہ جانتا ہوتا ہے جو انسان نہیں جانتا، جو بندہ اس معرفت تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جب انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، جب اللہ فرماتا ہے الانسان سر وانا سرہ، کہ انسان میرا بھید ہے، انسان میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں، جب دونوں ایک دوسرے کے راز کو جان جاتے ہیں تو پھر دوستوں پہ شکوہ نہیں کرتے، پھر گلہ نہیں کرتے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری خدائی جو اس خدا کی ہے، وہ تو میرا رب ہے، میرا پروردگار ہے، میرا پالنے والا ہے، میں اس پہ کیوں شکوہ کروں جس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا۔ سب کچھ مل جائے، اگر ایک ہاتھ انسان کا نہ ہو، اگر ایک آنکھ انسان کی نہ ہو، پوری کائنات کا مالک ہو، وہ آنکھ نہیں لے سکتا، وہ ہاتھ سلامت نہیں کر سکتا، تو پھر جب یہ سارے کا سارا وجود اتنا عطا کیا، اولاد عطا کی، صحت کی، تندرستی کی، اپنے حبیب کا امتی بنایا جس کی خواہش انبیاء نے کی، تو صاحبان کیا ہمیں شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے فرمایا چاہے تم شکر کرنے والے بندے ہو جاؤ یا کفر کرنے والے، انکار کرنے والے بندے ہو جاؤ۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے شکر گزاری والے ہیں۔ ہم ہمیشہ اس چیز کا شکوہ کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں دی، جو اس نے ہزاروں اور کروڑوں نعمتیں عطا کی، کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ کیسا انسان ہے؟ اتنی غافل ہیں ہم اپنے رب سے، اس کی نعمتوں سے، اس کی محبت سے، اس کے پیار پہ۔ کبھی بھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ کبھی اللہ نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں، میری طرف نہ آ۔ کبھی اللہ نے بندے کو مایوس کیا؟ ہمیشہ بندہ ہی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، لیکن جب بھی بندہ اپنے رب کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے تو صوفیاء فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے میرے عبد میں 10 قدم تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں 10 قدم تیری طرف آتا ہوں۔ لیکن ہم اس چیز کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں جانا چاہیے ان لوگوں کے پاس جو محبت الہی تقسیم کرتے ہیں، جن کے پاس اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار ہے۔ یاد رکھیے گا صاحبان، اصحاب رسول جب سرکار مدینہ کی کچہری میں بیٹھے تھے تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ بات فرمائی تھی کہ اے رسول،
ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، آج ہمیں اللہ سے محبت ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم مسلمانوں کے گھر تو پیدا ہو گئے ہیں، تو ہم میں محبت ہے اللہ کی؟ اگر اللہ کی محبت ہے تو صاحبان جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تو انسان سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے، شب و روز اس کے تصور میں رہتا ہے، شب و روز اپنے پیار کرنے جس سے پیار کرتا ہے اس کے خیال میں رہتا ہے، وہ کب مجھے ملے گا، کب میری اس سے بات ہوگی، میں کب اس کو دیکھوں گا، اپنے معشوق کو کب دیکھوں گا۔ تو اللہ سے اگر محبت ہو جائے گی تو پھر کسی کو نہیں یہ کہنا پڑے گا کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہی بات ہے، سب سے بنیادی چیز ہے کہ جب ہم اللہ سے محبت ہوگی تو ہمارے ساری حالتیں دین پہ آ جائیں گی۔ یہ نفس کا چوتھا مقام ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کے صدقے، صوفیاء کے صدقے اپنے نفس کی حالت کو بدلنے اور اللہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے جو اللہ نے چاہا ہے انسان سے، ہمیں اس مقام تک یا قلب سلیم یا نفس مطمئنہ تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔